کبھی کوئی میجر، کبھی کوئی کرنل، کبھی پولیس انسپیکٹر، حوالدار اور سپاہی روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 3 سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوں، ہمارے عام پاکستانی جو ہیں وہ 3 سے 4 روز شہید ہوں، اور آپ سیاسی طور پر غیر ذمہ داری دکھائیں، اپنا فرض نہ نبھائیں، اپنی سیکورٹی فورسز کے پیچھے کھڑے نہ ہوں، اپنے شہداء کو اپنے کندھوں پہ نہ اٹھائیں، یہ غیر ذمہ داری کی وارننگ آخری ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ ہمسایہ ممالک سے حکومت پاکستان نے بات کی ہے اور انتہائی خوش آئند اور زبردست دورہ کل اختتام پذیر ہوا ہے۔ ایران کے پریزیڈنٹ تشریف لائے تھے اور ہم شکر گزار ہیں ایران کے کہ انہوں نے اس بات کا یقین دہانی، اور ہم دونوں ملکوں نے عہد کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مل کے لڑیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سرحد کی ایک طرف آپ دہشت گردی کریں اور دوسری طرف جا کر آپ آرام سے رہیں، ٹریننگ لیں، وہاں اپنے سارا زندگی بسر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بلوچستان میں نمایاں فرق محسوس ہوگا۔ افغانستان سے بات کر رہے ہیں اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستانیوں نے پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑی قربانی، پاکستان بننے کے لیے بھی جو قربانیاں دی تھی اس سے بھی زیادہ بڑی قربانی ہم نے افغانستان آپ کو امن اور آپ کے لیے دی ہے۔ ہم نے آپ کی مہمان نوازی سے لے کر اپنے وسائل اور اپنی جانیں نشاور کی ہیں۔ ہمیں مایوس نہ کریں، ہم ہمسائے ہیں، ہم اسلامی برادر ملک ہیں، اپنا فرض نبھائیں۔ ہم ابھی تک اسی امید سے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دہشت گردی کے حوالے سے اور عام امن و امان کے حوالے سے ہماری سیکورٹی فورسز مختلف رنگوں کی وردیاں پہنتی ہیں، لیکن رنگ فرق ہونے سے ان کی سروسز اور ان کی قربانیوں میں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر داخلہ محسن رضا نقوی صاحب جب وزیر داخلہ بنے تو بہت ساری فورسز، وہ ایف سی ہو، رینجرز ہو، پولیس ہو، ان کے درمیان تنخواہوں سے لے کے مراد سے لے کے شہداء پیکج تک مختلف بہت فرق تھا۔ وزیر اعظم پاکستان سے انہوں نے گزارش کی اور الحمدللہ بہت حد تک وہ فرق ختم کر دیا گیا ہے، وہ تنخواہوں کا ہو، وہ مراعات ہو، وہ شہداء پیکج ہو، لیکن ابھی بھی اس میں بہت سارا کام باقی ہے۔ ایف سی کی ریسٹرکچرنگ ہو، پولیس کو اسٹرینتھن کرنا ہو اور اسلام آباد پولیس کے لیے وسائل فراہم کرنا ہو، وزیر داخلہ وزیر اعظم سے اور وزیر اعظم نے ہر ممکن وسائل ہمیں فراہم کیے ہیں۔ ابھی بہت کچھ آپ کے لیے اور آپ کو فراہم کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ آپ جان تو دیتے ہیں لیکن آپ کے پاس بے شمار ایسی چیزیں ہیں، ہتھیاروں سے لے کر اور باقی مراد کی جو آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ نہیں، وہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں وہ ساری کی ساری فراہم کی جائیں گی۔ اس میں وزیر اعظم پاکستان کچھ دیر پہلے یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے شہداء پیکج کا اعلان کیا تھا۔ 2019 سے پہلے جو شہید ہوئے ہیں ان کو وہ شہداء پیکج نہیں ملا، 2019 کے بعد جنہوں نے پاکستان اور ہمارے لیے جان دی ہے ان کے لیے ان کا وہ پیکج جو ہے اس پہ عمل درآمد ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے اس اعلان پہ بھی انشاءاللہ تعالی عمل درآمد ہوگا اور اس کو وزیر داخلہ خود پرسو کر رہے ہیں۔ آپ کی عید ہو، شب رات ہو، رمضان ہو، یہ ہم کوئی بتا کے احسان یا جتا نہیں رہے، خدا کی قسم ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں احساس ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے ہم وہ لٹا تو نہیں سکتے، لیکن یہ احساس ہمارے اندر ہے کہ آپ ہمارے ہیروز ہیں۔ عید ہو، شبرات ہو، رمضان ہو، آئی جی صاحب ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ تمام شہداء کو ہم اپنے گھروں کی طرح ان کا حصہ ان کے گھروں تک پہنچاتے ہیں۔ ایک ایک پولیس آفیسر کے ذمے 4 شہداء کے خاندان ہیں، کوئی مسئلہ کوئی ایسی چیز ہو تو وہ ان کو ڈائریکٹلی ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس وقت اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کے شہداء کے لیے اور غازیوں کے لیے، یہاں بہت سارے غازی اس طرح کے ہیں جو کہ ساری عمر کے لیے معذور ہو گئے ہیں، جو ساری عمر نہ چل سکتے ہیں نہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں،
اور انہی میں ہمارے بہت سارے افسران بھی ہیں. آئی جی صاحب ان کی میں سے ایک مثال ہیں جن کی اپنی ایک آنکھ اسی فرض نبھاتے ہوئے اب وہ دیکھ نہیں سکتے ایک آنکھ سے، لیکن ان کے جذبے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے پولیس آفیسرز بہت ساروں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جن کی آج تصویریں میں نے شہدا گیلری میں دیکھی تو مجھے ان سے اپنی ذاتی وابستگی یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ تمام شہدا کے درجات کو بلند کرے. میں خصوصاً یہاں پر آئی جی صاحب اور آپ کی ٹیم کا میں بہت سارے لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. کچھ فیصلہ آباد ہمارے پاس سرو کرتے رہے ہیں آئی جی صاحب سمیت، اور آپ کے بہترین آفیسر اس وقت آپ کے پاس ہیں. وزیر داخلہ نے ٹرانسفر پوسٹنگز خصوصاً اسلام آباد پولیس میں یا انٹیریئر کے اداروں میں، تو وہ بہترین آفیسر جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر اپوائنٹ ہوں اور کام کریں. بہترین ٹیم ہے، ڈلیور کر رہی ہے. اور میں یہ کوئی بڑھائی کی بات نہیں کر رہا، مجھے فخر ہے کہ میں اس پولیس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. پچھلے ایک سال میں جتنے ہینیس کرائمز ہوئے 97% ان میں ان کے مجرم پکڑے گئے. اندھے قتل پچھلے 6 مہینے میں 17 کے قریب واقعات ہوئے، جس میں بہت بڑے مشہور واقعات، وہ ثنا یوسف کا ہو، وہ سردار فہیم ہو. لیکن آپ پولیس کو شاباش ہے کہ ایک ایک مجرم آپ نے گھنٹوں میں پکڑا ہے، گھنٹوں کے اندر. اسلام آباد میں کرائم میں یہ میں فگرز کی بات کر رہا ہوں میڈیا کے سامنے، یہ کوئی صرف تقریر کی حد تک نہیں، اس کی فگرز ہمارے پاس موجود ہیں. 50% سے زیادہ ہینیس کرائمز، ڈکیتی، کار لفٹنگ اور جو قتل جیسے اقدام قتل کے واقعات، اس طرح کے اس میں کمی آئی ہے. یہ کس طرح آئی ہے؟ یہ کام سے آئی. کس نے کام کیا ہے؟ یہ آئی جی صاحب اور ان کی ٹیم اور آپ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، اور اسی کام کرتے ہوئے آپ نے جان دی. کس کو امن ملا؟ اسلام آباد اور پاکستان کو امن ملا. اندھا قتل ہو یا کوئی ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں، نہ دن دیکھا نہ رات. اسلام آباد پولیس یا ہماری پولیس پہ تنقید کرتے ہوئے ذرا ہمارے ان کا کام بھی دیکھ لیا کریں. اور یہ میں بات پاکستان کے ہر پولیس، ہر صوبے کی پولیس کے لیے میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس کی کارکردگی الحمدللہ پاکستان میں نمبر 1 ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر اس دعا کے ساتھ اور اس یقین دہانی کے ساتھ، وزیر داخلہ ہوں یا وزیر اعظم، آپ کے آئی جی صاحب نے جس زبردست طریقے سے اپنے جذبات کا اور چیف کمشنر نے اظہار کیا، انہی جذبات سے وزیر داخلہ اور وزیر اعظم ان شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. یہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ہم ان قربانیوں کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. شہداء پولیس زندہ باد، اسلام آباد پولیس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.